ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور آج ہی 3 افسوس بیان ہیں اور ایک میں بیان کر چکی۔ آج دوسرا افسوس جو ہے وہ چھٹے نرسنگے کو جب پھونکا جائے گا تو اس میں یہ دوسرا افسوس جو ہے وہ انسانوں کے لیے بیان ہوگا، اور یہ 9 باب کی 13 آیت سے 21 آیت تک بیان کیا گیا ہے۔ مکاشفہ 9 باب 13 آیت سے دوسرا افسوس شروع ہوگا۔ اور جب چھٹے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربانگاہ کے سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی۔ چھٹا نرسنگا فرشتے نے نرسنگا پھونکا ہے۔ سینگوں سے آواز ساری کائنات کے لیے اعلان ہے کہ خدا کی قوت اور اختیار ساری کائنات پر صرف خدا کا ہے۔ اور 14 آیت ہے کہ اس چھٹے فرشتے سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جو 4 فرشتے بندھے ہیں انہیں کھول دے۔ 4 بندھے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ ہم نے سیکھ رہے ہیں پچھلے 8ویں باب سے بھی، اور وہ 4 جو بندھے ہوئے فرشتے ہیں آج جو ہے وہ کھولے جا رہے ہیں۔ اور یہ دراصل ہے کیا افسوس ہے؟ یہ ہے عراق، ایران، شام اور ترکی کی حکومتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو 4 بندھے ہوئے فرشتے تھے اتنی دیر سے وہ بندھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہوا کو بھی روکا ہوا تھا، اور یہ آج ان کو کھولا گیا ہے۔ ان کو حکم ہے کہ آج ان کو کھول دو۔ اور یہ کون ہے؟ یہ فرشتے جو ہیں عراق، ایران، شام اور ترکی کی حکومتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہیں کھولنے کا مقصد اسرائیل سے جنگ ہے، جیسا کہ ابھی جاری ہے۔ اسی علاقے سے اسرائیل کے وجود کو ختم کرنے کا نعرہ بلند ہے اور ہوگا، اور یہ تیسری جنگ عظیم کی پیشن گوئی ہے جو دنیا میں یہ جنگ اس وقت بالکل اگر آپ نے تھوڑا سا بھی حالات حاضرہ پر نظر کیے ہوئے ہیں تو یہ جنگ جو ہے یہ جاری ہو چکی ہے۔ یہ تیسری جنگ عظیم کی پیشن گوئی ہے اس آیت میں، لیکن یہ آج جو ہے جاری ہو گئی ہے۔ کئی ہزار سال بعد یہ پہلے پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اور 15 آیت ہے، پس وہ 4 فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی، دن اور مہینے اور برس کے لیے تہائی آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے۔ یہ پہلے سے جنگ جو ہے وہ بالکل تیار اور مقرر کی گئی ہے انسانوں کے اوپر، اور یہ 4 فرشتے جو ہیں یہ آج کھول دیے گئے ہیں اور مکاشفہ پہ لکھوا دیے گئے ہیں۔ بھید کو کھول دیا جا رہا ہے آپ کے اوپر کہ یہ جنگ ہے، اور تیسری جنگ عظیم پوری دنیا میں یہ جنگ جو ہے یہ پھیل چکی ہے، اور یہ انسانوں کے مار ڈالنے کے لیے کہ انسانوں کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ مقرر کی گئی ہے۔ پرسوں ہم نے ایک جنگ کا ذکر سنا تھا، بہن الزبت بتا رہی تھی جو بنی اسرائیل کو خداوند ساتھ ان کے جنگ میں چل رہا ہے اور ان کو بچا رہا ہے اور سنبھال رہا ہے، اور وہ بڑبڑا رہے ہیں اور خداوند ان کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن یہ جنگ جو ہے یہ انسانوں پہ مقرر ہو گئی ہے، اور یہ تیسری جنگ عظیم ہے۔ پوری دنیا میں یہ جنگ جو ہے یہ پھیل چکی ہے، اور یہ خاص گھڑی، دن اور مہینے اور برس وہ ایام ہیں جو تیسری عالمگیر جنگ کے ایام ہوں گے۔ 14ویں آیت میں مذکورہ 4 فرشتے جو 4 حکومتوں کی پیشن گوئی کرتے ہیں، اس کے علاوہ 4 اور عالمی قوتیں بھی اس جنگ میں شامل ہوں گی، یعنی امریکہ اور اس کے اتحادی، یورپی یونین، اشتراکی ممالک اور اسلامی ممالک کا بلاک، اور ان کے حامی دیگر ممالک بھی اس جنگ میں کود پڑیں گے۔ بظاہر یہ جنگ اسرائیل کے خلاف ہوگی، مگر عالمی جنگ کی صورت میں اس کے حامی اور مخالف سبھی شامل ہوں گے۔ اس آیت کے واقعات یقینی اور اٹل ہیں، یہ بالکل ہو رہا ہے، اور اس پہ اگر آپ حالات حاضرہ پہ غور کیے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ باب جو ہے آپ کو یہ پیشن گوئی دے رہا ہے کہ تیسری عالم جنگ جو ہے عظیم جنگ جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور ہوگا اس کا وجہ انسان جو ہے دنیا کی آدھی آبادی کم سے کم مر جائے گی۔ اور 16 آیت ہے، فوجوں کے شمار میں 20 کروڑ تھے، میں نے ان کا شمار سنا۔ مقدس یوحنا کو یہ شمار بتایا گیا
آج سے کئی 20 کروڑ کی تعداد بتائی گئی تھی. یہ 20 کروڑ کی تعداد مکاشفہ کی رویا کے دیے جانے کے وقت تو ناقابل یقین ہو سکتی تھی، لیکن آج کے دور میں یہ تعداد ممکن اور یقینی ہے. 20 کروڑ فوج کسی ایک ملک کی فوج نہیں ہے، یہ جنگ میں ملوث سارے ممالک کی اجتماعی تعداد ہے. اس تیسری جنگ عظیم میں اس وقت موجود دنیا کی 1/3 آبادی مر جائے گی، اور یہ مقرر ہے انسانوں کے اوپر جنگ. اور خداوند نے اس کو افسوس 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 کہا ہے، اور کہ اس میں بہت سے انسان مر جائیں گے. اور 17 آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور مجھے اس رویا میں گھوڑے اور اس کے ایسے سوار دکھائی دیے جن کے بختر آگ اور سنبل اور گندھک کیسے تھے، اور ان گھوڑوں کے سر ببر کیسے تھے، اور ان کے منہ سے آگ اور دھواں اور گندک نکلتی تھی. اور اس نے اس وقت جو تھے وہ گھوڑے دیکھے تھے، بزرگ یوحنا نے گھوڑے دیکھے تھے جن کے بختر یعنی وہ ڈھکے ہوئے تھے، وہ پروٹیکٹ تھے اور وہ مضبوط تھے، اور آگ اور سنبل اور گندک کیسے تھے، اور ان گھوڑوں کے جو سر تھے وہ ببر کیسے تھے. بزرگ یوحنا پہلی صدی عیسوی میں 21ویں صدی عیسوی کی ترقی یافتہ جنگی صورت کو بیان کرتے ہیں. آج سے 2000 سال پہلے جو آج جنگ جاری ہے دنیا میں، وہ جنگ جو ہے بزرگ یوحنا کو دکھائی جا رہی تھی. اور کیا وہ گھوڑے کی صورت میں تھی، لیکن وہ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ آگ، سنبل اور گندک دیکھا تھا. یہ سرخ نیلے پیلے جو رنگ کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ فوجیوں کی وردیوں کے رنگوں اور جنگی ہتھیاروں کے رنگوں اور ان سے نکلتی آگ کو ظاہر کرتے ہیں. گھوڑے اور بختر جنگی ہتھیاروں کو ظاہر کرتے ہیں. توپیں، بندوقیں، مشین گنیں، خودکار ہتھیار، راکٹ لانچر، ٹینک، میزائل، بم، ہوائی جہاز، ریڈار اور پیچیدہ آلات اور ایٹمی اسلحہ سب بختر ہیں. جو انہوں نے گھوڑوں پہ بختر دیکھے تھے، وہ یہ جو جدید ہتھیار ہیں اور آلات ہیں، یہ بختر ہیں. یہ تیسری عالمگیر جنگ کا نقشہ ہے جو صدیوں پہلے جو ہے وہ پیش ہوا ہے، اور اب ہم پہ آج کے دن مہلت کے دن میں ہمیں صاف صاف جو ہے اس کو بھید کو کھول کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا تھا. اس لیے ہمیں یہ مکاشفہ جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن جب خداوند نے بھید کو اسی لیے کھولا ہے کہ آج کا جو جنگ دنیا میں جاری ہے، گو کہ وہ ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہے کسی نہ کسی صورت مہنگائی اور کی صورت میں، یا اور ایسے بہت سارے ممالک میں جو ہمارے لوگ جاتے ہیں اور پھنس گئے ہیں، کئی ایئرپورٹس پہ پھنس گئے تھے، اور جنگ جاری ہے. اور خداوند نے جو ہے وہ ابھی بھی ہم لوگوں کو آج اس گھر کی کلیسیا کو خاص طور پہ خاندانوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے. اور جو ہے یہ جنگ جو ہے ہمارے آس پاس آگ لگی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں جاری ہے، اور یہ دوسرا افسوس ہے. اور 18 آیت میں ہے، ان تینوں آفتوں یعنی اس آگ اور دھوئیں اور گندک سے جو ان کے منہ سے نکلتی تھی، 3/4 آدمی مارے گئے. آگ، دھواں اور گندک تباہی کو ظاہر کرتے ہیں. یہ ایٹم بم کی تباہی کی منظر کشی ہے. اس جنگ میں اس وقت کی آبادی کی 1/3 آدمی مارے جائیں گے. اس سے مراد تمام انسان ہیں، یعنی مرد، خواتین، بچے شامل ہوں گے. یہ جنگ ایران کی سرحدوں سے شروع ہوگی اور ہر مجدون کی وادی تک پھیلے گی جو اسرائیل میں ہے. یہ جنگ ایران کی سرحدوں سے شروع ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے آج سے کئی سال پہلے یہ جنگ جو شروع ہوئی تھی ایران سے شروع ہو گئی تھی، اور اب یہ پھیلے گی کہاں تک؟ یہ اسرائیل میں جو وادی ہے مجدون، وہاں تک یہ پھیل جائے گی. اور 19ویں آیت میں اس کا بیان ہے، کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے منہ اور ان کی دموں میں تھی، اس لیے کہ ان کی دمیں سانپوں کی مانند تھیں، اور دموں میں سر بھی تھے، اور ان میں ضرر پہنچانے
اور وہ کیا کرتے تھے, انہی سے وہ ضرر پہنچاتے تھے. وہ وہاں گھوڑوں کا بیان ہے لیکن دراصل یہ جدید آلات ہیں. یہ آیت جو ہے وہ یہ مشینی جنگی آلات کی طرف اشارہ ہے جو جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں. یہاں توپوں اور مشین گنوں کا نقشہ بیان ہوا ہے. ایک توپ میں آگے پیچھے حملہ کرنے اور گولا یا بم پھینکنے کے لیے لمبی نالیوں کو سانپ کہا گیا ہے. جب وہ سامنے سے گولا پھینکتی ہیں تو اسے اس کا منہ کہا گیا ہے. جب وہ پیچھے سے گولا پھینکتی ہیں تو اسے اس کی دم کہا گیا ہے. اور یہ جدید آلات ہیں جو جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں اور یہ جنگ ابھی جاری ہے. 20 آیت میں اس کا بیان ہے. اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی. دنیا کی 1/3 آبادی جو ہے وہ اس میں مرے گی اور مر رہی ہے, ہر روز مر رہی ہے. اور جو ہے ابھی پھر بھی جو باقی بچ جانے والے لوگ ہیں اس میں لکھا ہے, اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ شیاطین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز نہ آئے, جو نہ دیکھ سکتی ہیں, نہ سن سکتی ہیں, نہ چل سکتی ہیں, اور جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی ان سے توبہ نہ کی. یہ انسان کی حالت ہے جو یہ 20ویں آیت میں بیان ہے. 5ویں اور 6 نرسنگے کی تباہی میں دنیا کی آدھی آبادی مر جائے گی. آدھی آبادی, 1/3 آبادی پہلے پچھلی آیتوں میں ہے, لیکن 20 آیت تک آتے آتے دنیا کی ہم نے 5ویں میں بھی دیکھا, 5 جو انسانوں کو بیماریاں لگتی ہیں اور جو انسان بیمار ہو کے ان ٹڈیوں کے ضرر پہنچانے سے ان بیماریوں سے مریں گے, 1/3 وہاں مریں گے, 1/3 یہاں مریں گے, اور یوں 5ویں اور 6 نرسنگے کی جو تباہی ہوگی اس سے دنیا کی آدھی آبادی مر جائے گی. تو بھی باقی بچ جانے والی آبادی بدی اور گناہ اور بت پرستی سے توبہ نہیں کرے گی. وہ اپنی روزانہ کی روٹین میں اتنے عام ان باتوں کو لیں گے کہ جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. حالانکہ تیسری جنگ عظیم جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور اس کو پاکستان میں آتے آتے کوئی دیر نہیں لگے گی. ایک جو جدید آلات ہے, ایک بم کی بات ہے, اور جو ہے وہ جنگ جو ہے فوراً دوسری طرف سے بھی شروع ہو جاتی ہے. اور ہمیں اس کے لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ یہاں بیان ہوا ہے کہ ہمیں روزانہ کی روٹین میں بالکل عام اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. تو لیکن بات تو ہے, یہ پہلے سے بیان کر دیا گیا ہے. اگر ہم آج تک ہمیں مہلت کا دن ملا ہوا ہے تو یہ خدا کی عین مہربانی ہے. اگر وہ ہمیں وقفہ ایک رحم کی صورت میں عطا کرتا ہے کہ کچھ دیر جو ہے وہ روک دیا جائے, یہ ساری جنگ کو روک کر, سارے افسوس کو روک کر ہمیں موقع دیتا ہے کہ وہ ہم پر رحم کرے. اور باقی بچ جانے والی جو آبادی ہے بدی اور گناہ اور بت پرستی سے توبہ نہیں کرے گی. ان آیات میں انسان کی ہٹ درمی اور دل کی سختی کو بیان کیا گیا ہے. باوجود توبہ کے مواقع کے گناہ سے باز نہ آنا بلکہ اور زیادہ گناہ میں بڑھنا خدا کے غضب کو موقع دینا ہے. اور اسی لیے ہر روز ایک خوبصورت جو دن ہے وہ ہمیں فراہم کیا جاتا ہے, مہلت کا دن ہمیں دیا جاتا ہے. آج کا دن بھی وہی شادمانی اور خوشی اور مہلت کا دن ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. کاش کہ خداوند ہم پہ ایسا فضل کرے کہ ہم ان ساری باتوں کو جو آج بیان کی گئی ہیں, اس دوسرے افسوس کو جو آج بیان کیا گیا ہے, اور ہم اس سے جب 6 نرسنگا پھونکا چکا, تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی, اور یہی جنگیں جو ہیں اور یہی جدید باتیں جو ہیں یہ کسی نہ کسی صورت جو ہے یہ ہمارے گھروں میں بھی پہنچتی ہیں, اور ہمارے گھروں میں ہمارے بیٹوں پہ, بیٹیوں پہ, ہمارے ساتھیوں پہ, ہم پر یہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور یہی تیسری جنگ عظیم جو ہے اور اس کے اثرات ہمارے گھروں میں دیکھے جاتے ہیں, ہمارے گھروں میں, ہمارے مزاجوں میں, اور ہم پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور خدا ہمیں
جو ہم روزانہ اس مولد کے دن کو جو لوگ سیریس لیتے ہیں کہ آج کا مولد کا دن ملا ہے اور آج موقع ہے کہ ہم اپنے گھروں کو خدا کی بادشاہت کی تصویر بنا لیں، ہم اپنے گھروں میں خدا کی بادشاہت کو قائم کر لیں۔ گو کہ دنیا میں تو ہمیں مشکل ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں، ہم اپنے اہل محلہ میں، ہمیں اپنی کلیسیاؤں میں اگر ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے میں ناکام ہوں، لیکن ہم اپنے گھروں میں تو یہ کوشش کر سکتے ہیں، اور ہمیں ہر روز اس مولد کے دن کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو کسی نہ کسی طرح اس جنگوں سے بچا سکیں، ان کے مزاجوں سے بچا سکیں، جدید آلات سے، جدید باتوں سے جو ہمارے گھروں میں، یہ فون میں بھی کئی ایسی جدید باتیں جو ہمیں نہیں بھی پتہ ہوتی وہ ہمارے پلے پڑ جاتی ہیں اور وہ ہمیں برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، اور ہمیں احتیاط کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کا، جدید آلات کا استعمال کرنا ہوگا تاکہ یہ جنگ جو ہم پہ ایک طرح سے مسلط ہے، مقرر ہے، پہلے سے 20,000 سال پہلے پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ آج 2026 میں بھی یہ جنگ جو ہے یہ آپ دیکھیں گے جاری ہوگی، لیکن خداوند ہم پہ فضل کرے، خداوند ہم پہ اس طرح کا ہر طرح کا مولد کا دن جو ہمیں اس طرح ہی عطا کرتا رہے کہ ہم ہر روز توبہ کریں اور اپنی احتیاط کے ساتھ زندگی کو گزاریں، خاص کر اپنے گھروں میں، خاص کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایسے نمونہ کی زندگی بسر کریں کہ جو ہم اگر یہ بالکل نہ سمجھیں کہ ہم خواتین ہیں، ہم کیا کر سکتی ہیں، ہم کر سکتی ہیں، ہم سب کچھ کر سکتی ہیں، ہم اپنے گھروں میں خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہم عمل کر سکتے ہیں جو ہم کر رہیں گے، اور ہم گو کہ بے شک جتنا مشکل ہو نافرمانی بچوں کی اٹھاتے ہیں، بے شک ہم جیسے بھی ہم مشکل میں زندگی گزاریں، لیکن ہم اپنے اوپر بوجھ لے کر ہم خداوند میں بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں، اور یہ افسوس میں خداوند ہمارے ساتھ ہے، گو کہ اس کی بتا دیا گیا، لیکن خداوند بچانے کی قدرت رکھتا ہے، جو آخر تک برداشت کرے گا خداوند اسے زندگی کا تاج دے گا، خداوند اسے بچائے گا ان ٹڈیوں سے بھی، ان بیماریوں سے بھی، ان مشکلوں سے بھی، گو کہ وہ ہمارے جسم میں سے قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ خود ایسا ہوا اور خداوند نے مجھے سنبھالا ہے، بچایا ہے، گو کہ میں ہسپتال میں بھی رہ کے آئی لیکن خداوند نے مجھے سنبھال لیا، خداوند نے مجھے بڑے آپریشن سے، بڑی باتوں سے مجھے بچا لیا ہے، خداوند نے مجھے قوت دی ہے کہ میں اس کی باتوں کا بیان کر سکوں، اور خداوند نے مجھے فضل بخشا کہ میں اس دوسرے افسوس کو بھی جھیلوں اور میں بیان بھی کر سکوں اور اپنی بہنوں کو بھی بتاؤں اور میں اپنے بھائیوں کو بھی بتاؤں گی کہ یہ دوسرا افسوس ہمارے پر مسلط ہے، لیکن ہمیں خداوند کی ہر روز مدد بھی درکار ہے، ہمیں مہلت بھی درکار ہے، خداوند ہم پر فضل کرتا ہے کہ ہم ہر روز اس سے بچ جاتے ہیں، تیرے 10,000 دائیں گریں گے، تیرے بائیں 1,000، لیکن خداوند تجھے سنبھالے گا۔ آج تک خداوند نے بتایا ہے کہ آدھی آبادی مر جائے گی، لیکن خداوند تیرا شکر ہو کہ میں زندہ ہوں، میری بہنیں زندہ ہیں، ہم اس تیسری جنگ عظیم سے نہیں مرے ہیں، ہم خداوند کے فضل سے ہی خداوند کے پاس جائیں گے، خداوند کے ساتھ رہیں گے، جب تک ہماری زندگی ہے ہم خداوند میں بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے، اور بے شک یہ افسوس ہے لیکن ہم اس افسوس میں سے بھی ہمیں خداوند نکال لے جائے گا، اور خداوند ہمارے ساتھ ہوگا، اور خداوند نے ہر روز مجھے بچایا، آپ کو بچایا ہے، خاندانوں کو بچایا ہے، ہر روز سنبھالے گا اور ہر روز بچائے گا، یسوع کے نام میں آمین۔